السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ لفظ تو سنت ابراہیمی ہے، لیکن سنت ابراہیمی ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ جیسے سنت حاجرہ صفا مروہ ہم پہ فرض یا واجب قرار دیا گیا ہے عمرے کے اندر اور حج کے اندر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر قربانی کو بھی سنت ابراہیمی قرار دے کر سنت ابیکم ابراہیم ہمارے لیے مقرر کر کے ہم سب مسلمانوں پر اس کو واجب قرار دیا ہے، جو مسلمان صاحب استطاعت ہوں۔ اس میں صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ صاحب نصاب ہونا وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کہ سال بھر بھی گزرا ہو اور پیسے بھی اتنے ہوں کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچیں، یا پھر 7.5 تولے سونا ہو، اور اس حال میں کہ اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے لیے اس طرح نہیں ہے جیسے حج کے لیے، ان دونوں کے لیے استطاعت شرط ہے۔ آخری دنوں میں بھی اگر قربانی کے اتنے پیسے آپ کے پاس آ جائیں کہ جس سے گھر کے خرچے نکال کر آپ آسانی کے ساتھ قربانی کر سکیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب قربانی کرنے کے لیے میاں بیوی کے یا گھر کے ایک فرد کی قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ کہ اہل حدیث میں اس طرح ہے، لیکن وہاں پر ان کے پاس کوئی صحیح احادیث موجود نہیں ہیں۔ اور تمام ائمہ کے نزدیک قربانی کے لیے ہر شخص کا اپنی استطاعت ہے، اور وہ بالغ ہوں، جوان ہوں اور صاحب استطاعت ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو قربانی کرنی ہوگی۔ اور قربانی کرنے کے لیے قربانی کی قیمت، قربانی کے پیسے، قربانی کے جانور کا چارہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور ایک بندے کی طرف سے تمام کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جیسے حج بھی ایک طرف سے کسی کا کیا جا سکتا ہے، سب کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا۔ عمرہ بھی کسی ایک طرف سے کسی ایک بندے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، سارے مواتا یا سارے مرنے والوں کے لیے یا سب گھر والوں کے لیے عمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ عمرے کے لیے بھی ایک بندے کی نیت کرنا شرط ہے یا اپنی نیت۔ ایسے قربانی کے لیے بھی ایک جانور ہے چھوٹا، جس میں ایک چھوٹا جانور ہے جس میں ایک بندے کی قربانی ہوتی ہے، جیسے بکرا ہے، دمبا ہے، تو اس میں کسی اور کو ایک بندے کے سوا شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ یہ قربانی بکرا یا دمبا وغیرہ جو قربانی کی جائے تو اس میں میاں جو ہے اپنی بیوی کی نیت بھی کر سکتا ہے، یا بیوی جو ہے اپنے پیسوں سے اپنے میاں کی نیت بھی کر سکتی ہے، لیکن دونوں کی نیت بیک وقت ایک بکرے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ 7 جو حصوں والا جانور ہو، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، تو اس کے اندر 7 بندوں کی نیت ہوتی ہے، تو 7 بندوں کا حصہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے شرط ہے کسی بھی چھوٹے جانور میں ایک بندے کی نیت کرنا۔ ہاں البتہ اگر بیوی کے پاس کچھ پیسے ہیں اور میاں کے پاس کچھ پیسے ہیں اور وہ دونوں پیسے ملا کے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں کو وہ پیسے یا تو بیوی کو ملکیت کرنے ہوں گے یا بیوی کو اپنے میاں کو وہ ملکیت کرنے ہوں گے۔ جب وہ ملکیت کر دیں گے تو اب وہ میاں اپنی طرف سے قربانی کرے گا یا ان پیسوں سے آپ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرے گا۔ مشترکہ پیسوں میں دونوں کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح خوب جان لیں، اور اسی پر بھی عمل کیا جاتا ہے کہ اپنے پیسوں سے اور دوسروں کے پیسے ملا کر قربانی کرنے میں صرف ایک فرد کی قربانی ہوگی، چاہے وہ قربانی آپ اپنی طرف سے کریں، چاہے وہ قربانی آپ اپنے میاں کی طرف سے کریں یا میاں اپنی بیوی کی طرف سے کریں۔ کسی کی قربانی کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس شخص کو بتایا بھی جائے کہ میں آپ کی قربانی کر رہا ہوں۔ اگر اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی قربانی کی جا رہی ہے، وہ زندہ شخص ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو قربانی اپنی کرنی پڑے گی، جس پر قربانی کی استطاعت واجب ہو چکی ہے۔ تو استطاعت کی وجہ سے قربانی واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس صورت میں قربانی کے لیے نیت کا ہونا بھی شرط ہے، اور جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بتانا بھی شرط ہے۔ اور کسی ایک جانور میں، چھوٹے جانور کے اندر 2 آدمیوں کے پیسے اکٹھے کر کے دونوں کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ ان میں کسی ایک کو اپنے پیسے دوسرے کو ملکیت کرنے ہوں گے اور اس کو قبضہ دینا ہوگا، اور پھر وہ اپنی نیت سے قربانی کرے یا ان پیسوں سے کسی اور کی نیت سے قربانی کرے۔ صرف ایک شخص کی قربانی چھوٹے جانور میں ایک کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مدارس العلوم آرے بازار لاہور کینٹ۔ رابطہ نمبر 031393470709۔